کائنات کی کسی چیز سے کا کوئی تعلق کامیابی اور ناکامی سے نہیں. کامیابی ناکامی کا تعلق کائنات کی کسی چیز سے. اسی بات پر کامیابی اللہ کی ماننے میں اور نبی کے طریقے کو اختیار کرنے میں ہے. کامیابی اللہ کو ماننے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے پر رکھی ہے. اور قیامت تک کے لیے یہی فیصلہ ہے. قیامت تک کے لیے اب اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ کائنات کی جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں ان سے نہ نفع کا ہونے کا یقین ہو نہ نقصان کا ہونے کا. شیطان کبھی نفع سے دکھا کے روکتا ہے، کبھی نقصان سے دکھا. کسی پریشانی کا کسی راحت کا کوئی تعلق نہیں ہے. شیطان پریشانی سامنے لا کر اس سے ڈراتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ حال آ جائے گا، یہ پریشانی آ جائے گا. اس لیے اس پریشانی پر احکام خداوندی کو توڑ دیتا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے میرے دوستوں کو ہر حال میں ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہر حال میں کہ حکم کیا ہے اور اللہ کے نبی کے طریقہ کیا ہے، یہ دیکھنا ہے ہر حال. اس حال میں جو تقاضا دین کا ہے اس پر چل لگ جائیں گے تو اللہ اس حال کو ہماری ترقی کا، ہماری کامیابی کا، ہمارے اندر کی مایا کے بننے کا، ہمارے اپنے تعلق کے اللہ کی ذات سے جڑنے کا، ہماری مخلوق کا یقین اندر سے نکلنے کا ذریعہ بنے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے حال کو، اپنے تقاضوں کو، اپنی ضروریات کو، اپنے کاموں کو، جس کو ہم کام سمجھتے ہیں، جس کو ہم کام سمجھتے ہیں، جس سے ہمیں کامیابی ان کاموں میں نظر آتی ہے، تو یہ دھوکہ شیطان کا ہے کہ کامیابی اسباب میں نظر آنے لگے گی. دھوکہ کامیابی عوامر میں اپنے کام کے پورا کرنے میں نظر آنے لگے گی. اس لیے آج بھائی دوستو اسی بات تو فرمایا جو بھی حال، جو بھی تغیر دنیا میں آتا ہے، پریشانی کا، راحت کا، دقتوں کا، اس کا کسی سبب سے کوئی تعلق نہیں. اصل سبب وہ ہے تمام لوگوں کی ایمان والے کے اعمال کے بگاڑ پر حالات میں تغیر آتا ہے. عمومی بگاڑ ہوگا تو عمومی تغیر آئے گا. جو بھی حال آ رہا ہے، جو بھی تغیر پیدا ہو رہا ہے، کسی سبب سے نہیں، کسی حکومت سے نہیں، کسی طاقت سے نہیں، کسی نہیں. وہ سارا کا سارا تغیر، ساری کی ساری تبدیلی مسلمان کے، ایمان والے کے اعمال کے بگاڑ کی اصل کائنات ہوگی. نہ کسی جانور کی وجہ سے، نہ کسی اور مخلوق کی وجہ سے، صرف اور صرف ایمان والے. کافر کی وجہ سے بھی کائنات کے اندر کوئی تغیر نہیں آتا. تبدیلی جو آئے گی وہ صرف اور صرف ایمان والے کے یقین کے بگڑنے پر اور اعمال کے بگڑنے پر آتا ہے.
فرمایا جب ایمان والا مخلوق کے تابع ہو جاتا ہے، اسباب کے تابع ہو جاتا ہے، شکلوں کے تابع ہوتا ہے اور ان کو اپنی ضرورت ان سے پورا ہونا یقین کر لیتا ہے، تو عزیز و دوستو بزرگوں وہ اعمال کو پیچھے ڈال کر شکلوں کی طرف چلتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی کوئی چیز فرمائے مومن تو وہ ہے کہ مومن پر اللہ پاک اعمال کے بگڑنے پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ کیا ڈالتے ہیں؟ اس کے ایمان کی روک پر، اس کے اعمال کے بگڑنے پر اللہ اس کو ہاتھ ڈالتے ہیں تاکہ یہ توبہ کرے۔ توبہ کر لیتا ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے، یہ جو حال اس کے اوپر آئے مگر تمہارے پر حال ہے نا، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ ہماری توبہ کے لیے مثال دی انہوں نے صحابہ کی۔ فرمایا ایک عورت ہے صحابیہ، ایک صحابی سامنے تھا، وہ انہیں دیکھنے لگے تو صحابیہ نے کیا کہا، مجھے مت دیکھو، اسلام آ گیا۔ کیا فرمایا؟ مجھے مت دیکھو، کیا ہے اسلام آ گیا، یعنی پتہ ہے اسلام آئے لیکن پتہ ہے یہ مت دیکھو۔ اتنا کہنا تھا کہ ان صاحب کا سر ایک دیوار نے ٹکرایا اور چوٹ لگ گئی۔ یہ کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جا کر دیکھا، یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوں۔ فرمایا اللہ کا انعام ہے کہ اس نے تمہاری کوتاہی پر تمہیں حال دے دیا، تکلیف دے دی تاکہ تم سے توبہ کرو۔ ہم حالات میں اچھا حال ہر طرح کا آتا ہے، کبھی بستی والوں کی طرف سے، کبھی حکومت کی طرف سے، کبھی گھر والوں کی طرف سے، کبھی جسمانی طور پر، کبھی تنگی کے حال، کبھی فراغی کی مشغولی، یہ حال کے سارے شکل سے۔ اب یہ دیکھنا ہے ہمارے اندر ہمارا تعلق ان میں سے کس چیز سے ہوا ہے، کس سے، کن شکلوں سے ہمارا تعلق ہوا ہے۔ ان شکلوں میں اگر عزیز و دوستوں بزرگوں یقین کی ایمان والی صفات کو سامنے رکھ کر ان شکلوں کو اس اعتبار سے استعمال کریں۔ اسباب کا انکار نہیں ہے کہ کوئی اسباب نہ کرے، یہ نہیں ہے کہ اسباب نہ کرے یا اسباب چھوڑ دے، اسی کا تو امتحان ہے۔ امتحان کا ہے، امتحان کا ہے، جتنی شکلیں نظر آ رہی ہیں جو محتاج ہے ساری کی ساری مجبور ہے کرنے میں، نفع اور نقصان کے دینے میں، پریشانی اور راحت کے دور کرنے میں، حالات کی تبدیلی میں، کسی سبب کا کوئی کار نہیں، سب کچھ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اس وقت پورے ملک میں حال چل رہا ہے، ہم سب امت نے عمومی بگاڑ ہے، عمومی بے حسی ہے، عمومی بے دینی ہے، سبب کی طرف تو بھاگنا ہے، رب کی طرف تو یہ حال کیوں آیا؟ عمومی بگاڑ ہوگا، عمومی حال آئے گا، انفرادی بگاڑ ہوگا، انفرادی حال آئے گا۔
بھائی دوستوں اس عمومی محنت کے ذریعے عمومی بگاڑ کو دور کرنے کی محنت کی جاتی ہے۔ اس میں ہر فرد امت کا جمنا اور چلنا صحابہ کے اندر جو بھی ایمان لاتا تھا وہ بھائی چلتا تھا نہیں چلتا تھا؟ بتاؤ تو بھائی کوئی رکتا تھا کسی حال میں؟ وہ اپنی ذمہ داری اس کو سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے ہماری زندگی میں جو دین آیا ہے، جس دین کو ہم نے اختیار کیا ہے، یہ دین ہماری زندگی میں 100% آ جائے اور پورے عالم کے اندر 100% ہی زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے ہم یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری فکر ہے، اسی پر سب کچھ لگنا ہے، اسی پر سب کچھ لگانا ہے، اسی پر کامیابی ہے، اسی پر چین ہے، راحت ہے، عزت ہے، سربلندی ہے، اسی پر آخرت کی بھی موت کے وقت بھی قبر میں بھی ہر جگہ کامیابی کائے پر ایمان یقین پر بغیر ایمان کے موت کی تکلیف سے بچ نہیں سکتا۔ سب چیز وجہ آخرت کی فکر میں سب سے پہلی فکر موت ہے، سب سے پہلی۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ سب سے بہتر، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ محتاط، سب سے زیادہ عقل والا کون ہے؟ جو موت کی تیاری ہے۔ یہ بات نہیں، یہی ہے نا بھائی؟ ہم کائے کی تیاری کرتے ہیں؟ ہمارے گھر کا ایک ایک فرد کس تیاری میں لگا ہوا ہے کہ موت کا تذکرہ بھی نہیں آتا دلوں، نہ ہمیں فکر، نہ ہمارے گھر والوں کو فکر، نہ ہمیں گھر والوں کی فکر، نہ گھر والوں کو ہماری فکر، نہ محلے اور بستی والوں کی فکر، نہ محلے اور بستی والوں کو ہماری۔ وہاں ایک ایک صحابی کی فکر ہوتی تھی، ایک ایک مسجد میں نہیں آئے رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے بنا رات میں کیا بالمؤمنین، رات میں جا کے دلی لگی فرمایا فجر کی نماز پڑھوں گی، رات میں جا کے بیٹھے۔ آج بھائی بزرگ گھروں کے اندر میں موجود ہوں، میں دعوت کی فکروں میں چلنے والا ہوں، میں مشورے کرنے والا ہوں، میرے گھر کا حال کہ مجھے کتنا غم ہے، کتنی فکر ہے، گھر کے کسی حال کو تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بیماری نہ ہو، یا کوئی اور حال ہو، گھر کا ایک ایک بچہ ہوتا ہوتا نہیں ہوتا بیماری سب ماں بہن بھائی باپ سب کرتے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دوا بھی کرانا ہے، دعا بھی کرانا ہے، سب سے کرانا ہے، لگا بھی رہے دوائی لگا بھی رہے، ارے لگا رہے پورا گھر بھی کر لو۔ حالانکہ ان سب کی فکر پر جو اللہ نے دے کر رکھا اس میں نہ تو موت اگر ہے تو کوئی بچا نہیں، سب کی فکر مل کے بچا نہیں، بچا نہیں۔ اگر اللہ نے وقت اس کا لکھ دیا ہے، پہ ہو چکا ہے اور آ گیا ہے، بھائی دوستو سب کی فکر مل کر کے اس کو سے بچا نہیں۔ اس سے زیادہ فکر میرے گھر کے لیے فرد، اس پر جان لگا رہا ہوں، مال لگا رہا ہوں، اس پر فکریں کر رہا ہوں، اس پر دعائیں کر رہا ہوں، اس کے غم کو لے کر رو رہا ہوں۔ یہ امت کے ایک ایک فرد، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں،
بچے میرے بھائی اور ہماری امت عبادت کر کے مطمئن ہو جانا فرمائی دو بھائی. عبادت میں جو ہے کمال جب پیدا ہوگا جب ایمان کی محنت کر کے اندر کی مایا کو بنائے گا. عبادت میں کمال پیدا، نماز میں کمال پیدا، روزے میں کمال پیدا کہ یہ نماز کے نقصان پر باپ صدقہ کر سکتے ہیں صاحب. اتنے کا 50 لاکھ یا 50,000 کتنے 50 کائے پر ایک نماز میں سہو فرمایا میرے اللہ کی درمیان یہ بات میرے اللہ کی درمیان یہ بات فرمایا باپ میں نہیں لگا یہ تھی اندر کی یہ دعویٰ آج تمہاری دوستو ایک ایک بچے کی پڑھنے کی ایک ایک بچے کی ضرورت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس کچھ نہ ہو، ننگا ہو، کپڑا نہ ہو، کچھ نہ ہو، کھانے کو نہ ہو، ایمان ہے، اعمال ہے. وہ صحابی جن کے پاس میاں بیوی کے درمیان میں ایک چادر تھی، ایک گھر میں گڑا تھا، گھر میں وہ مسجد جا رہے ہیں بیوی گھر، وہ آ رہے ہیں بیوی کو چادر دے رہا ہے تو بھائی حال میں پورا ہو گیا. بولے کون کامیاب ہوئی؟ حکم توڑنے والے کامیاب یا حکم پورا کرنے والے کامیاب؟ آج بھائی دوستو ہم سب کی فکر صرف اور صرف شکل و عمر کہ بچوں کو کیا کرو کہ لگاؤ کام پڑھاؤ منع نہیں ناجائز نہیں، لیکن کیوں پڑھانا؟ غرض کیا ہے؟ ایک غرض ہے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، مال آ جائے، چیزیں آ جائے، سروس مل جائے، یہ غرض ہے. ایک یہ غرض ہے کہ دنیا کی جو زبان ہم سیکھیں گے، جس زبان میں ہمارا ہاتھ کھانے کریں گے، اسی زبان والوں کو زبان میں اللہ کی بات کو پہنچائیں گے. ہمارے سیکھنے کا مقصد کہ ہماری دنیا کا کوئی تقاضا نہیں ہے، ہمارے سیکھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے. لیکن ہم پڑھانے کو کیا نیت ہے؟ آپ ہم روانی باقی جو سکھائے اسے سیکھو، باقی جو بتائے اسے سمجھو، باقی جو بتائے اسے کرو. بڑے اس کے ساتھ میں آپ کی کو جاتا ہوں چھوڑنے، خود لے کے آتا ہوں، وہاں جا کے بھیڑیوں کے حوالے کر کے آ جاتا ہوں. جو سکھانا ہے سکھاؤ، جو ذہن بنانا ہے بناؤ. اس کے لیے مسجد میں سارے مسلمانوں کی فکر، ایک ایک گھر کی فکر
ایک ایک بچے فرمایا اللہ اچھا کب نماز کا حکم کب کرو کب کرو اسکول کب بھیجو اسکول کب بھیجو فرمایا بچہ 4 سال کا ہو جائے 10 کے اور 20 کے نوٹ میں فرق ڈالنے لگے اگر اس وقت تک انتظار کرو گے تو یہ نکل گئے ہاتھ سے گیا بچی بھی گئی بچہ بھی گئی یہ حدیث ہے 4 سال کی عمر میں بچے اپنا نماز کا حکم کرتے اپنی بات ہے کیا آج کیا بتائیں ارے بچوں کو ہم بچپن سے کیا سکھانا چاہتے ہیں کس سے جوڑنا ہے خالق سے یا مخلوق سے دین سے یا دنیا سے اعمال سے یا کاروبار سے کیا جوڑنا پھر کہہ رہا مدد نہیں آ رہی اس سبب کی طرف تو بھاگ رہے وہاں ایک سنت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے کا محلہ کیے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا 1 پوری زندگی شریعت سنت پر پورے ایمان پر پوری سنتوں پر کیا فرمائے امیر المومنین خط لکھا امیر المومنین 1 مہینہ ہو گیا قلعہ میں مدد دے دیں امیر المومنین خط دے یہ تم کتنے ہو تم تو عالم کے لیے قاضی ہو اس کے لیے سارے عالم کے لیے قاضی کسی مدد یہ دیکھو کون سی سنت زندگی سے کون سا عمل زندگی سے نکل رہا ہے یہ بہت کیا لمبا عرصہ ہو گیا تھا مسباح کی ختم ہو مسباح کی سنت چھوٹی بول کر تو پتہ فرمایا درختوں میں ٹہنیاں منگوائی مسواکیں منگوائی اور ہر صحابی مسواک چلائی اور قلعے میں سے لوگوں نے دیکھا یہ تو نہ ہتھیار سے ہاتھ لگا رہا ہے نہ کسی سے ہاتھ لگا رہا ہے یہ دوسرے کام باطل کے دل میں اللہ نے کیا کرا سنت کا روب یہ تو ذرا پیش کرنا ہے چک چکھائیں گے کیا کروں گا انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے کہ آئیے حضرت یہ سب آپ کا اور ہم بھی آپ کا بغیر لڑ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ خالی یہ کوئی کس سے کہانی ہو تو عمل ہیں جو صحابہ کے ساتھ ہوئے ہیں آج کی بھائی تو وہی اللہ ہے وہی دین وہی قرآن وہی سچے وہی نبی بادشاہ اور وہی محنت ہے ہر فرد امت کے تعلق مسجد سے جڑ جاوے اس سے جڑے تعلق سے جڑنے میں مراد کیا ہے نماز پڑھنے خالی علماء صاحب احمد بچی صاحب کا فرما رہے تھے ایک جگہ اجتماع تھا اجتماع کی محنت میں ہم ایک مسجد کی فرمائے لگے اس سے جو ہے ایک صف میں 100-125 آدمی آتے اور اس وقت 5 صفحے 6 صفحے 4 صفحے کھولیں گی ہر مسئلہ علماء صاحب تشریف لائے لانے کے بعد اسی میں بیٹھے سب سے پہلے بیٹھ کے فرمایا خدا کی قسم یہ مسجد پورا
کیا فرمایا بھائی؟ قسم کھا کے ہی بات نہیں. حافظ صاحب کہنے لگے ہم نے منہ میں اپنے رومال لے لیے کیا کہہ رہا. پھر مسجد نبوی کی آبادی کی محنت کو سمجھایا کہ مسجد کیسے آباد ہو. پھر پوچھا بتاؤ ویران ہے یا آباد ہے؟ یہ جتنے بیٹھنے والے سب نے کہا کہ ہر ایک مسجد سے ہر لائن کا علم آج کا سیکھا بولو کا سیکھا. ارے والد کا علم سیکھ رہا ہے. والدوں کے لیے مقام کون سا ہے؟ مدرسے یا کیا مسجد؟ تو ان کا تعلق تو مسجد سے ہے. مسجد میں قرآن کے حلقے لگ رہے ہوں, قرآن سکھایا جا رہا ہوں, گھروں میں قرآن کے حلقے لگ رہے ہوں, گھروں میں قرآن سیکھے. وہ مسجد میں سیکھتے تھے, قرآن سیکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اور عمل کر کے پھر گھر آئے. گھر والوں کو گھر والے ٹھیک اس پر عمل کرتے, گھر بھی آباد تھے اور گھر بھی آباد تھے. صحابیات پڑھی ہوئی نہیں ہے, صحابہ پڑھے ہوئے نہیں ہے, لیکن قرآن کے ہاتھ میں مفتی ہو گئے, عالم ہو گئے. مجبوری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کے بعد صلی اللہ ایک کیا علم مجبوری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاتا باقی صحابہ صرف اکیلی ماں عائشہ رضی اللہ سبا کی قاری نہیں حافظ تھی. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ 20 مستورات ایسی تھی اس زمانے میں جو فقیہ تھا. گھر کا بچہ ایک ایک عمل سے واقف تھا. آج جو وضو کے فرض نہیں معلوم, غسل کے فرض نہیں معلوم, غسل کی سنت نہیں معلوم, کپڑا پاک کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. تو سکھایا ہم نے نہیں سکھایا, سب سکھایا. بچوں کو بھی سب سکھا رہا ہے, عورتوں کو بھی سب سکھا رہا ہے, گھروں میں سب سکھا رہا ہے. دین کون سکھا رہا ہے؟ بتاؤ کون سکھا رہا ہے؟ مسجد میں قرآن کا حلقہ جانا, مسجد میں ایمانیات کے حلقے تھے, فضائل کی تعلیم ہوتی تھی. مسجد میں مسائل کے حلقے تھے, حرام اور حلال کی پہچان بتائی جاتی تھی, ہر عمل کے کرنے کا طریقہ سمجھایا جاتا تھا. دین کا کہ لوگ ملازمت کیسے کرنا ہے, مزدوری کیسے کرنا ہے, تجارت کیسے کرنا ہے, تجارت کیوں کرنا ہے, سب سکھایا. آج کیا سکھایا جائے؟ بازار میں رہ کر مسجد والے تھے, ہم مسجد میں رہ کر بازار والے. مسجد رہ کر بازار, اللہ بھائی تمہیں سب کی حفاظت فرمائے. یہ مسجد وہ خدا کے گھر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمینوں میں سب سے بہتر جگہ ہے کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ پوچھ کیا دنیا میں سب سے فرمایا کہ میں اسی وقت اور جانے کے بعد پوچھا, پوچھنے کے بعد واپس آیا, آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے بہتر جگہ کیا ہے؟ ہم مسجد سے بھاگ رہے ہیں, میرے قبرستان سے آدمی بھاگتا ہے نا مرتبہ سفر کر کے, ایسی آدمی نماز پڑھ کے بھاگتا ہے. روکو تو رکتا نہیں, بٹھاؤ تو بیٹھتا نہیں, کہو تو سنتا نہیں. کیوں کہ ہم نے وہ آباد کر مسجد قائم جس کی وجہ سے امت جڑے.
اور جبریل تو فرمانے لگے اتنے خوش تھے جبریل علیہ السلام، اتنے خوش تھے، اتنے خوش تھے کہ فرمائے جبریل آج بہت خوش کیا بات؟ فرمائے جتنی غربت اس سوال کے کرنے پر میری اللہ کے لیے کبھی آج تک اس سے پہلے آسمان اس کے لیے محنت کرتا، محنت کرو دنیا کی چیزیں بناؤ، شکلیں بناؤ، اور اس کو سامنے رکھ کر، اس کو سامنے رکھ کر چلو، اس کے تابع دین و دین کی محنت کو کرو کہ اس کی وجہ سے یہ زبان چھوڑی جا سکتی ہے، کاروبار کی وجہ سے یہ کام توڑے جا سکتے ہیں، جھوٹ بولا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، یہ سارے کام رشوت دی جا سکتی ہے، سارے کام ہوتا ہے۔ بولا بھائی جی میرا بولو کیوں؟ اس سبب سے تعلق جڑ گیا، یہ سبب سے غلام بن گیا، یہ رب کا غلام نہیں رہا، رب کا غلام نہیں۔ اگر یہ رب کا غلام ہوتا اس کی زندگی سے کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا، ایک عمل یہ ذرا سا بھی کہ تو ٹوٹ جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی زبان سے جھوٹ نکلے، تمام زبان جھوٹا ہو نہیں اللہ کوئی بھی بات۔ اور آج ہمارا حال سوچ، میں اپنا دے آپ کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، میں آپ کے بارے میں، آپ میرے بارے میں، لیکن ہر ایک اپنے بارے میں غور کر سکتا ہے۔ دین کی محنت ہے، دین کا کام ہے، کرنے والوں کے لیے سارے نفع ہیں، نہیں کرنے والے دیکھتے رہیں گے، دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے آئیں گے، خالی آئیں گے۔ کہ ہوش بھی نہیں ہے کہ آج صبح سے شام تک ہم سے کیا گناہ ہوئے، پر ہم سے توبہ کریں۔ ہم تو اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتے، اور سب کرنا سب سے بڑا گناہگار وہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتے۔ اس لیے بھائی اللہ نے موقع دیا ہے توبہ کرنے کا، معافی مانگنے کا۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو مسجد میں وقت دینے والا بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو مسجدوں کے اعمال زندہ کرنے میں جڑ سکتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان اور اعمال کو بنانے کی محنت میں لگ سکتے ہیں۔ اپنے گھروں میں یہ ساری چیزیں قائم ہو سکتی ہیں، ساری چیزیں قائم ہو سکتی، بھائی جو سکتی بولو۔ مسجد سے جائیں گے، مسجد سے سیکھیں گے، گھروں میں جائیں گے کہ یہ بازار میں رہ کر اللہ کا ذکر کرنے والے، بازار میں رہ کر ڈرنے والے تھے، نظر غلط اٹھا نہیں سکتے تھے، دنیا کے ماحول میں رہ کر دکانوں پر ہیں، دکانوں پر رہ کر دکان کے دین پر عمل کرنے والے، کھیت میں رہ کر کھیت کے دین پر عمل کرنے والے، ملازمت میں رہ کر ملازمت کے دین پر عمل کرنے والے، سارا عالم ان کی کھیتیوں کو، ان کی دکانوں کو، ان کی تجارتوں کو، ان کے کاروبار کو دیکھتا یہ کیوں کرا ہے؟ یہ سارے کہ جس شعبے میں جاؤ اس شعبے کا دین سیکھو، اس شعبے کے دین پر عمل کرو، تاکہ سارا عالم اس شعبے کے دین کو سمجھ لے، سیکھ لے۔ صحابہ کیا فرمایا کہ دین کیا ہے؟ فرمایا جو ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں۔ دوستو ہم نے تو اس کو سبق کو اپنی زندگیوں کے بڑھنے کا ذریعہ سمجھا، اپنی کامیابی ناکامی کا ذریعہ سمجھ لیا۔ ہمارا ذہن تو اللہ سے بھی دور ہو گیا، بس زبان پہ دعا ہے اللہ مسئلے حل کر دے، بس کیا کیا گن کھلا رہے ہیں ہم اپنے اندر اللہ کی نافرمانیوں کے، وہ اللہ کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے؟ کوئی حال جواب ہے کسی نہ دن کا نہ رات کا، اس کی بھائی دوستوں
بھائیوں میں اللہ کی طرف، اس لیے ایک ایک عمل ایسا ہو جائے، علم ایسا آ جائے، علم و معصیت کا کوئی لوگ، علم و معصیت کا کوئی لوگ، علم حق میں کیا آتا ہے، برائی ہے کیا، علم و معصیت تو یہ ہی نہیں رکھتا، وہ علم نہیں، علم تو بندے کے تعلق کو اللہ کی ذات سے جڑواتا ہے، قبر کے 3 سوالوں کی تیاری کرواتا ہے، آخرت کے 5 سوالوں کی تیاری کرواتا ہے، یہ علم ہے فنون کا سیکھ لینا یہ نہیں، اور اس کو علم سمجھ لینا یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اصل علم وہ ہے قرآن کا، دنیا کے کسی علم حاصل کرنے کو منع نہیں کیا جا رہا، گائے کے لیے ہم کسی سے پیچھے نہ، صحابہ ایک سالیہ فرمایا سیریانی زبان سیکھ لو، مجھے خط لکھوانا پڑتے ہیں، انہوں نے 15 دن میں سیریانی زبان سیکھ لیا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے، میں ان سے لکھواتا ہوں صحیح لکھیں گے یا غلط، ٹھیک ہے کیا کی تھی اللہ کے دین کی خاطر پورا کرنا، ہم کا ہی نصیب ہے، ہم دنیا کے تقاضے ہمارے پورے ہو جائیں، اس لیے بھائی وہ سوچو یہ کرو، مسجد کے اعمال اور مسجد کے اعمال عالم کے تقاضوں کے ساتھ ہیں، مسجد کے اعمال کہاں کے ساتھ بولو، جہاد اصغر کہا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کو اللہ کے نبی نے، اور جہاد اکبر کہا ہے مقام پر، جہاد اصغر نہیں ہوگا تو اکبر کرنا دل نہیں لگنا، مسجد میں ایرانیت دل لگتا ہے کیا بازار میں، بازار میں لگتا ہے کوئی لگ رہا نہیں، تو آج ویرانیت میں دل نہیں لگ رہا، مسجدیں ویران ہیں، اونچے فرض بڑا بھاگی، یہ سنت ہے مانا جی پڑھنے بول کے بات اللہ رسول اس کی بھائی نیت کرو کہ موت تک اس کے لیے اس وقت جو اعمال لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے ہر سال کے 2 مہینے بنگلے والی مسجد میں کام کو سمجھنے کے لیے، اور 4 مہینے نکل کر ایسے علاقوں میں جہاں ابتدا جہاں